اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سورہ آل عمران کے جو ہے وہ آخری جو رکوع ہے اس تک پہنچ گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم جلد جو ہے وہ سورہ النساء بھی شروع کریں گے۔ آج ہم جو ہے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق عہد الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب۔ اب کنہیں کتاب دی گئی تھی؟ یہودوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ جو ہے نا وہ اہل نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، جو نصارہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہودی ہیں جو کہ حضرت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو یہودی اور نصارہ ان دونوں کو جو ہے وہ اہل علم بھی کہا جاتا تھا۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا جب ان کی کتابیں ان کو دی گئی تھیں کہ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جو ان کی تعریف ہے، وہ انہوں نے چینج نہیں کرنی۔ انہوں نے ایز اٹ از جو ہے نا وہ دوسروں تک ان کا پیغام پہنچانا ہے کہ جن کے بھی اپنی جو اولادیں ہیں یا آگے جو نسل آئے گی ان کو وہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر تمہاری عمر میں یا تمہاری زندگی میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی بک میں احکامات جو ہیں ان کو چینج نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایسے لوگ تھے کہ کوئی بھی ان کو پیسے دے کر امیر بندہ جاتا تھا کہ ہمیں یہ فتویٰ دے دیں تو وہ پیسے لے کر انہیں فتویٰ دے دیتے تھے۔ کوئی بھی آتا تھا کہ یہ سزا کم کر دیں، یہ پیسے لے لیں، تو وہ سزا ہی چینج کر دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ اسے ضرور بیان کرنا للناس لوگوں کو، کیا بیان کرنا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپانا اسے، یعنی نبی پاک کی کوئی بھی صفت کوئی بھی چیز جو ہے ان سے نہ چھپانا اور سارے احکامات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے بیان کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھ کے، واشتروا بِہ حاصل بدلہ انہوں نے خریدا اس کے بدلے ثمنًا دام قیمت قلیلہ تھوڑی۔ اب اللہ دیکھے کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے کتاب پکڑی اور اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے جو احکامات تھے، جو اللہ کا حکم تھا، وہ تھوڑی قیمت لے کے ان کو بیچ ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فَبِئْسَ تو کتنا برا ہے ما یشترون جو وہ خریدتے ہیں، یعنی وہ مال جس کے بدلے جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن اب ہرگز نہ سمجھے الذین جو لوگ یفرحون خوش ہوتے ہیں بما اس پر جو اتوا انہوں نے کیا، ویحبون وہ چاہتے ہیں ان یہ کہ یحمدوا ان کی تعریف کی جائے بما اس پر جو لم نہیں یفعلوا انہوں نے کیا، ولا تحسبنہم پس نہ کبھی آپ انہیں بمفازۃ جو ان کا رہا شدہ من العذاب عذاب سے، ولہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی، اس کا شان نزول آپ کو سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب بھی یہود سے تورات کے بارے میں کوئی بات دریافت کرتے تو وہ اسے نا بہت اپنی طرف سے عقل مندی سمجھ کر نا غلط بیانی کر دیتے تھے، اور وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ جیسے وہ بہت زیادہ کوئی سچ بول رہے ہوں، اور اس بات کی بھی وہ جو ہے نا آرزو رکھتے تھے کہ اس کے بدلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمائے۔ تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور باوجود شرمندہ ہونے کے کہ انہوں نے کیا کیا، وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ انہیں عالم کہیں، غلط باتیں بیان کرنے پر ان کو جو ہے نا وہ عالم کہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منافقین جو تھے جیسے غزوہ احد میں وہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے جو ہے نا کتنی زیادہ وہ بہانے بنائے کہ یہ اگر آپ ہماری بات مانتے تو ہم ضرور شریک ہوتے، اور اگر ہمیں جنگ لڑنی آتی تو ہم ضرور لڑتے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ وہ جو منافقین تھے وہ غزوات میں شریک ہونے سے ایک تو عذر کرتے، یعنی وہ بہانے بناتے، اور اس پہ الٹا خوش ہوتے کہ اس پر ہماری تعریف کی جائے کہ جو ہم بہانے بنا رہے ہیں اس پر
ہماری تعریف کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ گمان نہ کریں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں بغیر، وہ حق تو وہ بولتے نہیں ہیں، سچ وہ بولتے نہیں ہیں، حق کو وہ چھپا جاتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں تعریف کی جائے۔ آپ بالکل بھی جو ہے نا ان پر اللہ کا عذاب ہلکا نہ سمجھیے۔ دیکھیں اللہ فلا تحسبنہم، آپ بالکل بھی یہ گمان نہ کریں بمفازت، ان کے جو رہا شدہ مینس کہ وہ جہنم سے رہا ہوں گے، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان بے شک فی خلق السماوات، پیدائش میں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واختلاف اللیل، اور آنا جانا رات کا، والنہاری، اور دن کا، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ کو عقل والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے عقل مند، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا۔ اللہ کس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ عقل مند ہیں کہ جو غور کرتے ہیں کن چیزوں میں، آسمانوں میں، زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آسمان کو لے لیجیے کہ اللہ نے جو ہے آسمان ہمارے لیے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، کتنی خوبصورتی میں بنائے۔ اور اگر آپ جو ہے نا سورہ ملک پڑھیں، سورہ ملک کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے، وہ بھی تہ بتہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر بار بار بھی دیکھو گے نا تو تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ ناکام ہو کر واپس آ جائیں گی، تمہیں اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نظر نہیں آئے گی۔ پڑھ کے دیکھیں آیات، اتنی خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ستون نظر نہیں آتا، اتنی خوبصورت چھت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنائی ہے ہمارے لیے۔ اور آپ زمین کو ہی دیکھ لیں، کیسے زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر کاٹتی ہے، کیسے وہ سورج کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے اور کتنی تیزی سے کاٹتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زمین ہل رہی ہے یا ہم کھڑے ہیں اور ہمیں چکر آ رہے ہوں؟ ایسا کبھی محسوس ہوا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ٹھہرا دیا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، غور تو کریں۔ سورہ نبا میں آپ پڑھ کے دیکھیں، سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں زمین میں بچھا دی ہیں ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، ضرور پڑھ کے دیکھیے گا آپ۔ اور اگر آپ ان کے علاوہ آپ بارش کو دیکھ لیں کہ کیسے آسمان، یعنی ڈیفینیٹلی آسمان سے ہی بارش آتی ہے نا، وہ کھلتے ہیں دروازے، پھر بارش برستی ہے۔ یہ کوئی ایسے ہونا چاہیے تھا نا جیسے آسمان سے کوئی بالٹی کوئی گرے اور نیچے پانی آ جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز کھلتی ہے ایسے ہی پانی آتا ہے نا نیچے، یکدم سارا نیچے پانی آ جاتا ہے۔ لیکن بارش کو دیکھیں کیسے قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ پانی گرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ۔ برف دیکھ لیں، جب وہ جو آسمان سے برف گرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے برف کے گولے جو ہیں وہ گر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم لوگوں کو جو زخمی کر رہے ہیں، ہماری چھتوں پہ گر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی برف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور رات کا دن میں آنا اور دن کا رات میں آنا، کہ کیسے پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، کیسے جو ہے وہ دن گھٹتے بڑھتے ہیں۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں آپ دیکھیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب غور کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون غور کرتا ہے؟ عقل والے اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں، لازمی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کیا کریں کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس دنیا میں ہمارے لیے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں۔ لازمی آپ نے غور کرنا ہے، اور غور کر کے پھر مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا غور کیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین، جو لوگ یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاما، کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں میں، ویتفکرون، اور وہ غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات، پیدائش میں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ دوبارہ سے اپنے نیک بندوں کی جو ہے نا وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو
دیکھیں تین ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، یا وہ کھڑا ہو کے عبادت کر سکتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹتا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں وہ تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تینوں حالتوں میں وہ اللہ کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم جلدی سے جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ لی، فرض ادا کر لیا، پھر ہم وہی دنیا کی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر جگہ پہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی سمپل سی اگزامپل دیتی ہوں، آپ کو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ دیکھیے اب جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کالج جانا ہوتا ہے، یا پھر جنہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، اب ان کے ذہن میں رات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ صبح جیسے اسٹوڈنٹس ہیں نا تو انہوں نے 8 بجے جو ہے نا وہ کالج پہنچنا ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے صبح 8 بجے جانا، ہم نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ وہ بے شک وہ صبح اٹھیں گے، وہ جو ہے نا منہ دھوئیں گے، جو ہے وہ اگر وضو کریں گے، دانت صاف کریں گے، کھانا کھائیں گے، یہ سب کام کریں گے، لیکن ان کے ذہن میں وہ چیز ہوگی کہ میں نے اتنے بجے جو ہے نا وہ کالج جانا ہے۔ وہ پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، بیگ پیک کریں گے، یونیفارم پہنیں گے، بس کے لیے جائیں گے، کالج جاتے تک ان کے ذہن میں وہ چیز ہوگی، ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں نے کالج پہنچنا ہے۔ یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آپ لے لیں کہ ہم جو ہے نا آپ دنیا کے بے شک کام کریں، لیکن جو اس کا سینٹر ہے وہ اللہ کو بنا لیں۔ سینٹر جب آپ اللہ کو بنائیں گے نا تو آپ کا اب دنیا کا کوئی بھی کام کر رہی ہوں گی نا تو آپ کے ذہن میں اللہ ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی بھی اگر آپ بڑے بڑے ذکر نہیں کرنا، وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ذکر کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے ذکر، استغفر اللہ، ان کو اپنی زبان پر پکا کریں۔ کوئی بھی کام کر رہی ہوں یہ الفاظ آپ اپنی زبان سے جو ہے نا وہ ادا کرتے رہا کریں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے نا، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، یہ نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر۔ لیکن نماز چھوڑنے کا حکم بالکل بھی نہیں، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی عذر نہیں ہو سکتا آپ کا کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ایک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بواسیر تھی، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے مرض کے بارے میں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو پر لیٹ کر پڑھو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ اگر تم سجدہ نہ کر سکتے ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، اور نسائی میں بھی ہے کہ نماز ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بھی عذر ہو۔ اللہ نے کہا اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کر، دو چیزیں ہیں، ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار، ہم جتنے بھی قصے پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی واقعات پڑھ چکے ہیں، ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ کسی کو خوشی نصیب ہوئی ہے، کسی کو دکھ ہوا ہے، تو اللہ نے کہا میرا ذکر کرو، اللہ کا شکر۔ اگر کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیسے؟ اللہ کی یاد کر کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، اور اگر کوئی دکھ ہوا ہے تو اس میں بھی صبر کرو اللہ کو یاد کر کے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، آپ دیکھ لیں، آج کل کے دیکھ لیں کہ کوئی شادی ہوتی ہے، کیسے ہم شادیوں پہ اگر مہندی کا فنکشن ہے تو اتنی لیٹ ہوتا ہے کہ ہماری اکثر عشاء ہی قضا ہو جاتی ہے، اور شادیوں میں تو موسٹلی میں کہتی ہوں کہ نماز اتنی قضا ہوتی ہے، بارات والے دن بھی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ولیمے پہ بھی نماز کا بالکل جو ہے نا وہ ہم ادا ہی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بھی معافی نہیں ہے، کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ شادی پہ جاتی ہیں تو آپ اپنا مسلح ساتھ لے جایا کریں۔ اور جا کے، میری دوست ہے اتنی، مجھے اس کی اچھی بات لگتی ہے، الحمدللہ میری اتنی اچھی دوست ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اکثر ایسے کرتی ہے کہ وہ جائے نماز اور ایک قرآن وہ اپنے بیگ میں ہی رکھتی ہے، وہ جہاں بھی جاتی ہے، وہ اسٹڈی کرنے کے لیے جائے، کالج آئے، یا پھر اگر وہ کسی فنکشن پہ جائے تو جائے نماز تو لازمی ساتھ رکھتی ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، ہم کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں تو نماز نہ ہماری چھوٹے۔ تو آپ بھی یہ عادت اپنائیں، جائے نماز اپنے ساتھ رکھا کریں کہ نماز ہماری کسی حال میں نہ چھوٹے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ آگے دیکھیں وہ دعا بھی اللہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ وہ کیسے دعا
مانگتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ماں نہیں خلقتا تو نے پیدا کیا ہاذا یہ باطلاً باطل بے فائدہ، کہ ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، تو اے انسان تو بھی باطل پیدا نہیں کیا گیا، انسانوں کا بھی کوئی فرض ہے اس دنیا میں آنے کا، کوئی مقصد ہے، اور ہمارا کیا مقصد ہے آپ نے اس مقصد کو نہیں بھولنا کہ اللہ نے پیچھے بتایا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت پیدا کیا تاکہ تم لوگوں نکلو لوگوں کے لیے کہ انہیں بھلائی کا حکم دو اور جو ہے وہ برائیوں سے روکو، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ سبحانک تو پاک ہے، فقنا تو ہمیں بچا عذاب النار جہنم کے عذاب سے۔ دیکھیں ہم اکثر دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اکثر لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا، بس رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ترجمہ ان کا یاد کر کے دیکھیں کتنی خوبصورت کہ اللہ تو ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے، ہمیں بھی بچا لے، اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا لازمی کیا کریں کہ، اور اپنے بچوں کے لیے بھی کہ اللہ تو نے ہمیں دین عطا کیا ہے، ہمیں دین کی سمجھ عطا کی ہے، ہمارے بچوں کو بھی جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا کر، ہمارے اپنوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کر، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آخری رکوع میں اتنی خوبصورت دعائیں اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ سب نے جو ہے نا وہ لازمی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں، اگر عربی یاد نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جو ترجمہ ہے نا وہ یاد کر کے آپ ان کو جو ہے وہ اپنی نمازوں میں ضرور شامل کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جسے تو دخل النار داخل کیا آگ میں، فقط تو ضرور اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، کہ اے اللہ جسے تو نے جہنم میں داخل کیا، جس کو تو نے رسوا کیا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان ظالموں کا قیامت کے دن بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے کیا دعا سکھا رہے ہیں اللہ میں، ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا منادین پکارنے والے کو، ینادی جو پکارتا ہے للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لائے۔ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ کون پکار رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کا پیغام لے کر آئے تھے نا، کہ آؤ ایمان کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی طرف آؤ، جو حق ہے، جو سچا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے ان کی منادی کو قبول کیا، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ربنا اے ہمارے رب وغفر لنا تو بخش دینا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں موت دینا، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں دعا کہ جب صحابہ کرام جو تھے، جب اسلام آیا تو کافی کچھ کی عمریں تھی، وہ کافی آلریڈی اپنی جو زندگی تھے وہ ان کو اسلام کا اس ٹائم پہ نالج نہیں تھا، تو ڈیفینیٹلی غلطیاں بھی ہوئی تھیں۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب ہم پہ اسلام کھل چکا ہے، اب ہم پہ حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، تو اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم بھی جب تک ہم پر بھی قرآن نہیں کھلا تھا، اللہ کے جو احکامات تھے وہ نہیں کھلے تھے، ہم بھی جو ہے وہ ناآشنا تھے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اب جب ہم پہ قرآن کھلا ہے، اب ہمیں حقیقت سمجھ آئی ہے، کیا آپ کے احکامات ہیں، آپ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے روکتے ہیں، ہمیں پہلے علم نہیں تھا، آپ ہمارے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم سے ہماری جو برائیاں ہیں وہ دور کر دیں، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھائیں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں مومنوں کی جو دوستی ہے وہ عطا کریں، تاکہ جو ہماری آخرت ہے، جو ہماری قیامت میں جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہماری اچھی ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب آتنا اور ہمیں دے ماں جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ اوپر رسول کا اپنے رسولوں پر، ولا تخزنا اور نہ رسوا کر ہمیں، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ کیا اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو مجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں ان کو جنت میں گھر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو
یہی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، شاید اللہ کو ساتھ یاد بھی کروانے کہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، ہمیں بھی قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہم پر اپنا رحم کریں۔ آگے اللہ دیکھیں ان کو کتنا خوبصورت جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آگے اللہ ان کا کیا رپلائی کرتے ہیں، فَاسْتَجَابَ، پس قبول کی، لَهُمْ، ان کے لیے، ربهم، ان کے رب نے کیا قبول کی، ان کی دعائیں جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی ہیں۔ آپ ان کا ترجمہ یاد کر لیں، اگر آپ کو عربی یاد نہیں ہوتی، ان کو لازمی اپنی جو ہے وہ عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ انی، کہ میں لا اضیع نہیں ضائع کرتا، عملہ، محنت، یا کسی کا عمل، عامل، کوئی عمل کرنے والا یا کوئی محنت کرنے والا، منکم، تم میں سے، من ذکرین، وہ مرد ہو، یا او انثیٰ، یا عورت ہو، بعدکم، تم میں سے ہی ہے، من بعد، بعد سے۔ اب اس کا میں آپ کو ایک خوبصورت سا جو ہے وہ واقعہ بتاتی ہوں۔ کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جہاد والوں کو جو ہے وہ بیان کی، ہجرت کر کے جو ہے ان کی بیان کی، مردوں کو کتنی فضیلت ہے، جو وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے، وہ چل کے قدم جاتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت سلمہ جو تھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی انہوں نے کہ میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر نہیں پاتی، اور مردوں کے فضائل تو ہمیں بہت سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ ہجرت کا اجر ملے گا یا نہیں۔ تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو لوگ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ سب کو برابر کا اجر دیں گے۔ فالذین، سو جو لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلوا، اور لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن، میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ سبحان اللہ، کھلی معافی۔ دیکھیں وہ کیا تھا، وہ کیسے صحابہ کرام بچپن سے وہ پیدا ہی مکہ میں ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے، ان کے دوست سب کچھ مکہ میں تھا، لیکن جب اللہ نے حکم دیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی۔ اور دیکھیں ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت کی، ہجرت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے ہجرت کرتے، آپ اس ٹائم پہ انہوں نے وہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ آج اس زمانے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے ہجرت کر دیں گے، قرآن کے احکامات پڑھ کے ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہم اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہم موسٹلی جب ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں تو اسٹارٹ میں نہیں اتنا عمل ہو پاتے، ہم ڈرتے ہیں کہ جب میں نے اسٹارٹ کروں گی تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یا میرے دوست کیا کہیں گے، یا میرا وہ فلانا رشتہ دار کیا کہے گا۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، ہم نے اللہ کی سننی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اجر دینا ہے، اس نے جو ہے اس کی سننی ہے جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو کیوں جو ہے وہ اللہ کے وعدے کے ساتھ آپ سودا نہیں کرتی، کیوں نہیں ہجرت ہم لوگ گناہوں سے کرتے، کیوں ہم گناہوں کو چھوڑتے ہوئے اتنی پرابلم ہوتی ہے ہمیں۔ یہ زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس میں ہم منافع حاصل کرنے کے لیے، سودا حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی جو ہے نا وہ قدم اٹھا لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انویسٹ کریں گے تو ہمیں اتنا جو ہے فائدہ ہوگا، جتنی جمع پونجی ہوگی ہم اس پہ لگا دیں گے کہ چلو ہمیں اس میں نا ہم نے چلو انویسٹ کی لیکن ہمیں اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ تو دیکھیں قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تو اللہ اتنا ہمیں جو ہے نا وہ پکار رہے ہیں ہماری جانوں کے بدلے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، اللہ ہمیں اتنا عظیم چیزیں دیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا بڑا سودا ہے، وہ ہم کیوں نہیں کرتے، وہ کرتے ہوئے ہم کیوں ڈرتے ہیں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور سودا کیجیے، اپنی جانوں کے بدلے جنت کا، اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی محبت کا، اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا کا۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے دن کیسے سنوریں گے، اللہ کیسے جو ہے نا آپ کے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ثواباً، ثواب ہے، من عند اللہ، اللہ ہی کے نزدیک، واللہ، اور اللہ عندہ، اس کے پاس، حسن الثواب، بہت اچھا ثواب ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکہ دے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہر میں،
کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس وسوسے نے گھیرا کہ کفار و مشرکین جو ہے نا وہ اللہ عز و جل کے دشمن، جو مشرکین مکہ ہیں تو وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، لیکن وہ اتنی عیش و آرام میں ہے، اور ہم مسلمان جو اللہ کے راہ میں اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ہمیں تو تنگی مشقت ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز جو ہے وہ دھوکہ نہ دے کافروں کا، ان کا چلنا پھرنا ایسے اکثر ہوتا ہے۔ آج کل کے بھی زمانے میں آپ دیکھیں نا تو ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ کتنا امیر ہے، کتنے اولاد ہے، اس کے کتنے پیسے ہیں، گاڑیاں، وہ کتنا گناہ گار ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، تو یہ دل میں خیال کبھی کبھی آتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنا دیا ہوا ہے، اور ہم مومن، ہم قرآن کو بھی فالو کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ یہ آتا ہے، دیکھیں ہم جب قرآن نہیں پڑھا تھا، جب قرآن نہیں کھلا تھا ہم پر، تو ہم لوگ سوچتے قرآن میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں، دیکھیں کیسے روز مرہ کے مسائل اللہ جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ دھوکہ نہ دے، ان کا چلنا کفائے کا متاع قلیل، تھوڑا ہی فائدہ ہے ان کو، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا صرف، اور میں نے آپ کو زندگی کی یہ مثال دی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، اور اگر تم اس میں انگلی ڈالو تو جتنی تمہاری انگلی بھیگتی ہے نا صرف اتنی سی زندگی ہے، جو بہتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو صرف اتنا سا ان کو فائدہ مل رہا ہے، آخرت کا فائدہ تو تمہیں ہی ملنا ہے نا۔ لیکن الذین، لیکن جو لوگ اتقوا، ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک چٹائی پر جو ہے نا رونق افروز ہیں، اور سر اقدس، جو آپ کا سر ہے، وہ سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی ہے، اور پیروں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا۔ تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بوریے کے نشان بھی دیکھے، تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کافر اتنی عیش و آرام میں ہیں، اور نبی پاک آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کا حصہ دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اگلی آیت میں ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ جن کے پاس مال ہے لیکن وہ اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزل، مہمانی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کتنی خوبصورتی مہمان نوازی ہوگی ہماری جو اللہ کی طرف سے ہوگی، سبحان اللہ۔ وما، اور جو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہتر نیک لوگوں کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لمن، بعض وہ ہیں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، خاشعین، عاجزی کرتے ہیں، للہ، اللہ کے آگے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ اہل کتاب تو تھے لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور احکامات کو بھی فالو کیا، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی نا، یہ جو نجاشی شاہ حبشہ کا تھا نا، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کی جو وفات کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا آؤ اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو، اس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے، مینس کہ وہ دوسرے ملک میں تھا، نبی پاک دوسرے ملک میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع میں تشریف لائے اور زمین حبشہ کہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، یعنی وہ جو زمین حبشہ تھی جہاں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کا جو باڈی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ ملاحظہ فرمایا، اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز بھی ادا کی اور اس کے حق میں استغفار بھی پڑھی۔ اور دیکھیں ویسے جو ہے نا ہم یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی کسی اور ملک میں ڈیڈ باڈی ہو اور ہم کہیں اور ہو، لیکن یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منظر
کھلے عام اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا تھا، تو اس لیے آپ نے جو ہے نا وہ ادا کی۔ تو اس پر جو منافقین تھے نا وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے سرزمین جو حبشہ ہے اس میں تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اور وہ تو جو زمین ہے وہ غائب ہے، اور ایسے تو نماز جنازہ وہ جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہوتی۔ وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ وہ تو اہل کتاب میں سے تھا، وہ تو آپ پر ایمان بھی نہیں لاتا تھا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ کیسے پڑھائی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور وہ جو ہے نیکی کا کام کرتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جو ہے یہ آیت نازل کی، لا یشترون، کہ جو نہیں مول لیتے۔ سارے ہی ایسے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو فالو نہیں کرتے، کچھ ہیں جو ہے وہ سچ میں فالو کرتے ہیں۔ بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا ثمنا قلیلا، تھوڑے دام میں بیچنا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم، ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے یہ ہماری لاسٹ آیت ہے سورہ ال عمران کی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبرو، تم صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو، اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، مراد کے پہنچو۔ اب یہ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں 4 جو ہے وہ نصیحتیں فرمائی گئیں کہ جس میں کامیابی ہے۔ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو 4 نصیحتوں پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے صبر کرنا ہے، صبر کرو، ثابت قدم رہو گے۔ صبر، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہو تو صبر کرنا ہے، کہنا ہے کہ اللہ جو بھی میرا حال ہے میں خوش ہوں، جس حال میں آپ مجھے رکھیں میں اس میں خوش ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ صابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کرنے پر آمادہ کرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو، اور رابطو، اور تیسرا اللہ فرما رہے ہیں کہ باہم متحد ہو جاؤ، متحد ہو کر لڑو، یہ نہیں کہ تفرقہ میں پڑ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اور فورتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں دین و دنیا میں کامیابی حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیں، تمہاری خطائیں مٹا دیں اور تمہارے درجے بڑھا دیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیں۔ فرمایا اچھا وضو کرنا، ٹھیک ہے، اچھا وضو کرنا، سردیوں میں مسجد کی طرف جانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ بھی بات ہے کہ جب انسان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی دل میں، تو جب وہ ایک نماز پڑھتے نا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نماز میری نماز قضا نہ ہو، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کی خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اگر میرے پڑھنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی جو ہے وہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دیں اور ہمیں قرآن کے جو عمل ہے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔